السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ہماری تاریخ کا سب سے پیارا اور سب سے مقدس باب ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے اور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس دوران بھی اللہ پاک نے کئی نشانیاں اور معجزات ظاہر فرمائے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر واقعہ ہمارے ایمان کو مزید تازہ اور مضبوط کرے گا۔ دوستو، حضرت آمنہ بنت وہب رضی تعالی عنہا مکہ مکرمہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن مطلب سے ہوا جو قریش کے سب سے معزز اور خوبصورت نوجوان تھے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس آئے اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی تو اسی رات حضرت آمنہ کے رحم میں وہ نور منتقل ہوا جو نسل در نسل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ یہ نور دراصل نبوت کا نور تھا جو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھانا اہم ہے دوستو، حمل کے دوران پیش آنے والے بہت سے واقعات جو روایات میں ملتے ہیں ان میں سے کچھ کی سند مختلف علماء کے نزدیک مختلف درجے کی ہے۔ کچھ روایات سیرت کی مشہور کتابوں میں ملتی ہے جبکہ کچھ لوگ روایات کے طور پر نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ ہم یہاں وہ واقعات بیان کریں گے جو عام طور پر سیرت النبی کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن تحقیق کے لیے ہمیشہ مستند علماء سے رجوع کریں۔ دوستو، یہ ایک نہایت غم انگیز واقعہ ہے۔ جب حضرت آمنہ حاملہ تھی تو حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر وہ مدینہ منورہ کے قریب دان النابغہ نامی جگہ پر بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیمی کا دکھ سہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیموں کے ساتھ خاص محبت اور شفقت کا رویہ رکھتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تجربے سے گزرے تھے۔ حضرت آمنہ اس غم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھا۔ یہ ان کی عظمت کی نشانی تھی کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود انہوں نے اپنے آنے والے بچے کی نگہداشت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ دوستو، سیرت کی کتابوں میں حضرت آمنہ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ان کے حمل کی خاص نوعیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 1، حمل کی سہولت۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ کو اس حمل کے دوران کوئی خاص تکلیف یا بوجھ محسوس نہیں ہوا جبکہ عام طور پر حاملہ عورتوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ کوئی عام حمل نہیں تھا۔ نور کا مشاہدہ۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آمنہ نے خواب میں یا بیداری کی حالت میں ایک روشنی محسوس کی جو ان کے وجود سے نکل کر دور دور تک پھیل گئی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہیں یہ روشنی اتنی واضح محسوس ہوئی کہ انہیں شام کے محلات تک نظر آنے کا احساس ہوا۔ آواز اور بشارت۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آمنہ کو حمل کے دوران ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس امت کا سردار اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ جنات اور فرشتوں کی حفاظت۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس دوران اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آمنہ کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا تاکہ کوئی بھی نقصان اس مقدس امانت کو نہ پہنچ سکے۔ کائنات میں تبدیلیاں۔ بعض مفسرین اور سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دور میں کائنات میں کچھ غیر معمولی واقعات رونما ہوئے جیسے کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے کنگرے گرنا، آتش پرستوں کی آتش گدا کی آگ کا بجھ جانا اور کچھ بت خانوں کا بتوں کا گرنا۔ اگرچہ زیادہ تر روایات میں یہ واقعات ولادت کی رات سے منسوب کیے جاتے ہیں لیکن کچھ روایات میں یہ حمل کے آخری ایام سے بھی جوڑے جاتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہماری آج کی ویڈیو کی تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے، ایک روایت پانی اور کنویں سے متعلق بھی بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پانی کی کمی کا سامنا تھا لیکن حضرت آمنہ کے حمل کے دوران بعض کنووں اور چشموں میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا اور خشک زمینوں پر سبزی چھا گئی۔ یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ جس رحمت کے پیغمبر کی آمد ہونے والی تھی اس کی برکت پہلے ہی زمین پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے اور یہ رحمت آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں دوبارہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے، یہ روایت زیادہ تر سیرت نگاروں کی کتابوں میں ملتی ہے اور ان کی تفصیلات میں فرق پایا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو اس نیت سے سنیں کہ یہ ہمارے ایمان اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرے اور تحقیقی نوعیت کی تفصیلات کے لیے مستند سیرت کی کتابوں اور علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔ دوستو، ان تمام واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں
کی حفاظت اور نگہداشت دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور حکمت کائنات کے ہر ذرے میں کار فرما ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا صبر اور استقامت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اتنے بڑے غم اور تنہائی کے باوجود انہوں نے اپنی ایمانت کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تیسری بات یہ کہ ان واقعات کو سنتے ہوئے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہونا چاہیے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات کو یاد کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ درود سلام بھیجنا ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، اس لیے آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ سیرت النبی سے متعلق ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملے۔ اللہ حافظ۔